السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طیبا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في كشمير فلسطين وغزة آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم پانچواں پارہ سورہ النساء سبق نمبر 145 آیت نمبر 127 127 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہم سورہ النساء پڑھ رہے ہیں، تو آج کے سبق میں ہم خواتین سے ریلیٹڈ باتیں پڑھیں گے، میاں بیوی کا آپس کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اور اگر دونوں کے بیچ میں پوری کوشش کے باوجود بھی نبھا نہ ہو پائے تو آخر میں ان دونوں کو شریعت اسلام اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کہ آخر میں وہ کیا سلوشن اختیار کر سکتے ہیں۔ پچھلے اسباق میں ہم نے کل بھی بڑا اہم چیزیں دیکھی تھیں کہ انشاءاللہ نفاق نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بن کے رہنا ہے، اور اس سے پچھلے اسباق میں ہم لوگ جہاد کے ریلیٹڈ منافقین کی خصلتیں، ان کے رویے، اور کل کے سبق میں جھوٹی آرزویں تمنائیں کہ ہم صرف جنت میں جائیں گے بغیر محنت کیے، اس طرح کی چیزیں پڑھ رہے تھے۔ آج کا ٹاپک بالکل الگ ہے، سورہ النساء سے ریلیٹڈ ہی ہے، خواتین کے مسائل سے ریلیٹڈ ہی، کہ زمانہ جاہلیت میں خواتین کے ساتھ کس طرح لوگ جبراً ان کے ولی نکاح کر لیا کرتے تھے، ان کے بارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا معاشرہ امن کا گہوارہ بنانے کی توفیق دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یاد دہانی، آپ بہترین لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے تھرو، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بہترین ہے۔ اسی طرح ہم روزانہ اپنے غزہ کے، فلسطین، کشمیر کے مظلوم ترین مسلمان بہن بھائیوں، کمزور بچوں، عورتوں، خواتین، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی ہم اپنے دعا سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص جناب سے ان کی مدد کریں اور فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کریں، اور ان کی یہ آزمائش ختم کریں۔ اصل میں مجاہد وہ لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھروں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لفظی ترجمہ ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، یعنی وہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ ورڈ پڑھا ہوا ہے۔ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ قل اللہ، فرما دیجیے آپ وسلم، یفتیکم، فتویٰ دیتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ، فیہن، ان کے بارے میں، کن کے؟ ان عورتوں کے بارے میں۔ اللہ تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے ان عورتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وما یتلا، اور جو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، علیکم تمہیں، فی الکتاب، کتاب میں سے، فی یتام النساء اللاتی، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی، وہ جو، یعنی وہ عورتیں جو، جن کو، یا جن کو پڑھ لیں، یا جو، لا نہیں تو اتونہن، تم دیتے ان کو، ما جو کتبہ، مقرر کر دیا گیا یا فرض کر دیا گیا ہے، لہن، ان کے لیے، یعنی تو ان کے پورے حق مہر نہیں دیتے، انصاف نہیں کرتے۔ وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، تم پسند کرتے ہو، ان تنکحوہن، یہ کہ تم نکاح کرو ان سے، یعنی تم اپنے فرائض پورے نہیں کرتے لیکن تم ان سے نکاح کرنے کی طلب رکھتے ہو۔ والمستضعفین، اور کمزور یا ناتواں، من الولدان، بچوں میں سے، وان تقوموا، اور یہ کہ اگر تم کھڑے ہو، لیتامہ، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی انصاف، اگر جو یتیم پہ تم ولی بن جاؤ تو اس کا انصاف تم نے کرنا ہے اس کے مال کے ساتھ، اس کے ساتھ تم نے انصاف کرنا ہے، بے انصافی نہیں برتنی۔ وما تفعلوا، جو کچھ بھی تم کرو، من خیر، بھلائی میں سے، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، کان، ہمیشہ سے ہیں، بھی، اس کو، کس کو؟ تمہارے اس فعل کو، تمہارے ہر کام کو، ہر فعل کو، یا کام پڑھ لیں، علیمہ، پوری طرح جاننے والے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم کون سا کام کس نیت سے کرتے ہو۔ اگلی آیت ہے 128 ہے، وَإِنِ امرأۃ، اور اگر عورت، امرا کہتے ہیں عورت کو،
عورت کو خوفت ڈر ہو یا وہ عورت ڈر محسوس کرے من بالیہا اپنے شوہر کی نشوزن بے رغبتی سے پڑھ لیں او یا اعراضن بے رخی سے یا اعراض سے. نشوزن کا یا چڑھائی پڑھ لیں یا یعنی غصے سے چڑھائی سے غصے سے. عورت کو اگر اس بات کا خوف ہو کہ اس کا شوہر اس پہ چڑھائی کرے گا یا اسے بے رخی برتے گا اعراض کرے گا فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر کن دونوں پر ان میاں بیوی پر ان یصلحا یہ کہ وہ دونوں صلح کر لیں والصلح بینہم آپس میں صلح والصلح خیر اور صلح ہی بہتر ہے. سب سے بہتر چیز صلح ہے رشتے کے بیچ میں اور اللہ تعالیٰ کتنا صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور حاضر کی گئی ہیں الانفس جانیں حاضر کی گئی ہیں الشُّحَّ بخیلی پر یعنی ہر انسان اندر سے بخیل ہے ہر ایک اندر بخیلی پائی جاتی ہے. وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم احسان کرو اگر تم ان سب کو چھوڑ کے احسان کے درجے پہ اپنے آپ کو رکھ لو تو کیا ہی بہتر ہے. وَتَتَّقُوا اور تم پرہیزگاری اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ تو یقین اللہ تعالیٰ کانا ہمیشہ سے بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیرا خبر رکھنے والے پوری طرح خبردار ہیں اللہ تعالیٰ یا خبر رکھنے والے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ تم نے کون سا کام کس طریقے سے کیا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور ہرگز نہیں تم اللہ تعالیٰ مردوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھو گے ان تعدلوا یہ کہ تم انصاف کرو بین النساء درمیان عورتوں کے ولو اور اگرچہ حرس تم حریص ہو فلا تو نہ تمیلو تم جھکو یا تم جھکو کل المیلی پوری طرح جھکنا یعنی تم ایک بیوی کی طرف پوری طرح نہ جھکو فتذروہا تو تم چھوڑ دو گے اس کو یعنی دوسری کو کل معلقہ مانند لٹکنے والی کی یعنی ایک سے تم نے محبت کی سب کچھ کرتے ہو لیکن دوسری کو تم ایسے چھوڑ دو گے. وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم اصلاح کرو وَتَتَّقُوا اور تم بچ جاؤ پرہیزگاری اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ تو یقین اللہ تعالیٰ کانا ہمیشہ سے ہیں غفوراً بہت ہی معاف کرنے والے رحیمہ مسلسل رحم کرنے والے. اللہ تم پہ جبر نہیں کرتے. وَإِن يَتَفَرَّقَا یعنی سب کچھ کرنے کے بعد بھی وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں کون دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں یعنی آپس میں ان کا نباہ نہ ہو پائے سب کچھ کر لیا ہے دونوں نباہ نہیں ہو پا رہا یغنی اللہ تو غنی کر دیں گے اللہ تعالیٰ کلن ہر ایک کو من سعتی اپنی وسعت سے. وقان اللہ اور ہمیشہ سے ہیں اللہ تعالیٰ واسعاً وسعت والے حکیمہ کمال حکمت. اللہ کو پتہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں علیحدگی ہی بہتر ہے. پہلے اللہ نے آپشن دیا صلح کرو صلح بہتر ہے اگر صلح نہیں ہو پاتی پھر اللہ نے آپشن دیا مرد کو طلاق اور عورت کو خلا کا کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مرد گھٹ گھٹ کے جیے یا مرے اور عورت بھی ایسے ہی گھٹ گھٹ کے جیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھی طرح پرسکون طریقے سے یہ زندگی بسر کرو آپس میں صلح کرتے ہوئے. صلح نہیں ہوتی تو پھر رشتہ ختم کر دو. اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دیں گے. 127 باب محاورہ ترجمہ ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور وہ آپ سے ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ جو تمہیں کتاب میں پڑھایا جاتا ہے یہ 3 عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم وہ کچھ نہیں دیتے یعنی ان کا حق میں ہے جو ان کے لیے فرض کیا گیا اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو تم پسند کرتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو. اور کمزور بے بس بچوں کے بارے میں بھی اور یتیموں کے بارے میں وہ جو تم ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو قائم ہو اور جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے کرو تو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح جانتے ہیں.
اگلی آیت نمبر 128 ہے وَإِنِ امرأة خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور جون سی عورت کو بھی اس بات کا خوف ہو کہ اس کا شوہر اس پہ چڑھائی کرے گا اور اس سے بے رخی برتے گا یا اس سے اعراض کرے گا، تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں صلح کر لیں آپس میں، صلح بہتر ہے اور جانیں بخیلی پر حاضر کی گئی ہیں، اور اگر تم نیکی کرو، احسان کرو تو تقوی اختیار کرو تو یقین اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے، ہر عمل کو دیکھتے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ 129 ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، اور تم ہرگز بیویوں کے بیچ میں عدل نہ کر سکو گے، تم طاقت نہیں رکھتے کہ تم بیویوں کے بیچ میں عدل کرو، کیوں اللہ کو پتہ ہے انسان کا نفس کیسا ہے، اور اگرچہ تم حرص بھی رکھتے ہو تو تم پورا کا پورا ایک کی طرف نہ جھک جاؤ اور تم دوسری کو لٹکتے ہوئے چھوڑ دو، ایسا نہیں کرنا، اور اگر تم اصلاح کرو اور تم تقوی اختیار کرو تو یقین اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت ہی معاف کرنے والے، مسلسل رحم کرنے والے ہیں۔ 130 ہے آج کے سبق کی آخری آیت ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا جدا ہو جائیں یعنی میاں بیوی تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے، اپنی جناب سے غنی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے وسعت والے، کمال حکمت والے، اللہ کو پتہ ہے کہ ان دونوں کا علیحدہ ہونا ہی بہتر ہے، ان دونوں کا آپس میں رہنا، اکٹھا رہنا بہتر ہے۔ خواتین کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں، اب تو الحمدللہ اسلام آ گیا، ہم لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تک اسلام پہنچا ہی نہیں، یعنی لوگ اس کو اسلام کو فالو کرنا چاہتے نہیں ہیں، وہاں ابھی بھی اس طرح کے بری رسمیں رائج ہیں۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ آیت نمبر 127 کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت ہر اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اس کی پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو اور اس کا ولی اور وہ اس کا وارث بھی ہو، یعنی اس کا ولی بھی ہے اور اس کا وارث بھی ہے۔ کون شخص؟ اس یتیم لڑکی کا، وہ اس کا ولی بھی ہے اور اس کا وارث بھی ہے، یعنی بچی کے اپنے ماں باپ فوت ہو گئے تو وہ جو ہے اس کا ولی بھی ہے اور اس کا وارث بھی ہے، اور لڑکی اس کے مال میں حصے دار بھی ہے، یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی وہ اس کی حصے دار ہو۔ اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا مرد اس سے نکاح کرے۔ کیوں؟ وہ مرد یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اگر دوسرا مرد اس سے نکاح کرے گا تو وہ اس کے مال میں حصے دار بن جائے گا، ایسے اگر میں اپنے گھر میں نکاح کر لوں گا تو اس کا جتنا بھی مال ہے وہ میرا بن جائے گا۔ یہ لالچ ہوتا تھا ان مردوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں، اور جو لڑکا جو حصہ لڑکی کا تھا وہ اس ظاہر سی بات ہے اس مرد کا بھی ہوگا، اگرچہ وہ اسے نکاح کر لے گا۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے عورتوں سے اگر نکاح کرنا ہے تو تم ان کے ولی ہو، تم ان کے وارث ہو، ولی ہو، پھر تم نے ان سے انصاف کرنا ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں لوگ انصاف نہیں کرتے تھے، شادی کر لیتے، یا اگر وہ لڑکی خوبصورت ہوتی تو اس سے نکاح کرتے، اگر وہ بدصورت ہوتی تو اس کو اپنے پاس روکے رکھتے، اس کی شادی کہیں بھی نہ کرنے دیتے۔ تو اس طرح نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عورتوں کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ تم نے ان پہ ظلم نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ یہ کتنا بڑا عورت کے اوپر ظلم ہے نا، کہ اس کو آپ اگر وہ بدصورت ہے اس کا اس میں کیا قصور ہے، تو آپ اس کو روکے رکھیں کہ اگر یہ میری نہیں بن پئی تو کسی کی بھی نہ بن پائے، پوری عمر عورت ایسے ہی گزار دیتی۔ اور عورتوں کے بارے میں تم نے اس وجہ سے ظلم نہیں کرنا کہ اگر تم ان کی شادی کسی اور سے کرو گے تو تم ان کے مال میں حصے دار نہیں بن سکتے۔ اس دور کے لوگوں میں یہ بات تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ کوئی اگر یتیم بچی کا ولی بننا چاہتا تو اس پہ ایک کپڑا ڈالتا، پھر دستور کے مطابق کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، اگرچہ وہ حسین ہوتی تو وہ خود ولی اس سے نکاح کر لیتا، اور اگر وہ بدصورت ہوتی تو اس کو پوری زندگی ایسے ہی بٹھائے رکھتا، جب وہ مر جاتی تو خود اس کا وارث بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا اور ایسا کرنے سے لوگوں کو روک دیا کہ تم نے یتیم عورتوں کے بارے میں ایسا نہیں کرنا، یہ سراسر ان کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ اسلام ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم یتیموں کے ولی ہو، یتیم تمہارے پاس ہیں، تم یتیموں کے ولی بنے ہو، وارث بنے ہوئے ہو، اور اگرچہ وہ یتیم لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، تمہارا ان سے رشتہ ہے اور تمہارا ان سے نکاح ہو سکتا ہے، تو تم نے انصاف کرنا ہے۔ انصاف کس چیز میں کرنا ہے؟ مہر دینے میں انصاف کرنا ہے، حق مہر میں تم نے انصاف کرنا ہے، تم نے ان کو مکمل حق مہر دینا ہے، ان کی میراث ان کو پوری دینی ہے۔ میراث کا مطلب کیا ہے؟ جو ان کے باپ نے چھوڑا ہے، وراثت جو ان کی بنتی ہے تم نے ان کو پوری دینی ہے۔ مہر اگر تم نے ان سے شادی کی، اس لڑکی سے شادی کی، تو مہر تمہیں پورا دینا۔ اب یہ نہ ہو کہ تم مہر میں دینے میں ڈنڈی مار لو، تم کہو کہ میرے گھر میں ہی ہے تو کوئی بات نہیں، میں نہیں دیتا۔ زبان جاہلیت میں لوگ ایسے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے ایسا کرنا ہے تو اس کو پورا مہر بھی دینا پڑے گا، اور اس کو میراث بھی، اس کو وراثت بھی پوری ملے گی جو کہ اس کے باپ نے چھوڑی، جو کہ اس کا ترکہ ہے۔ جبکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسے نہیں کرتے تھے، یہ مہر ہے، مہر۔ تو ایسے کر کے تم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ عمر بن
خزائی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں 2 ضعیفوں کے بارے میں اللہ سے بہت ڈراتا ہوں، ان میں سے ان کے حق میں کوتاہی نہ کرنا، ایک یتیم اور دوسرا عورت۔ اگر عورت یتیم بھی ہو اور وہ آپ کی بیوی بھی بن جائے تو پھر تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اوپر ڈبل احسان کریں، لیکن زمانہ جاہلیت میں لوگ احسان کی بجائے ظلم کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے معاشرے میں اللہ ماشاء اللہ کیس بہت ہیں، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دیں، اور صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کی عدم ہے نا، یعنی آپ کو تعلیم ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرا حق کیا بنتا ہے یا میرا فرض کیا ہے، تو تب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے آیت نمبر 128 کون سی ہے، اور یہ آیت ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا، یعنی اگر وہ عورت اس کو اس بات کا ڈر ہو، خوف ہو کہ میرا شوہر مجھ پہ چڑھائی کرے گا، غصہ کرے گا، یا مجھ سے بے رخی کرے گا، مجھ سے بات نہیں کرے گا، اعراض کرے گا، تو ان دونوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، صلح ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر صلح نہیں کر پاتے، آپس میں ان کا نباہ نہیں ہو پاتا، تو اللہ نے اگلا آپشن دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایسا مرد جس کے ساتھ اس کی بیوی رہتی ہے لیکن شوہر کو اس سے کوئی خاص توجہ نہیں ہے، اس کی طرف کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اور وہ اس کو جدا کر دینا چاہتا ہے، اس پہ وہ عورت کہتی ہے کہ میں اپنی باری اور اپنا نان و نفقہ معاف کر دیتی ہوں، تو مجھے طلاق نہ دینا، اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سودا رضی اللہ عنہا جو کہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، ان کو یہ خوف ہوا کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور مجھے بڑھاپے کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ نہ دیں، آپ مجھے طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ مجھے طلاق مت دیجیے، مجھے اپنی بیویوں میں شامل رکھیں، میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیتی ہوں، ان کو میں معاف کر دیتی ہوں، تو اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا۔ اس پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحیح ترمذی کی روایت ہے۔ تو ہمارے ہاں آج کل کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کا ریلیشن کیسا ہے، اس میں ہم نے پڑھا نشوز، ہم نے ایک ورڈ پڑھا نشوز، نشوز کہتے ہیں بغض کو، بغض، عداوت، دشمنی، یعنی آپس میں اتنی ان کی دشمنی اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہ کریں، عورت مرد کو اور مرد عورت کو دیکھنا گوارا نہ کرے، اور اعراض سے مراد یہ ہے کہ وہ اس سے بات نہ کرے۔ اگلا ورڈ ہم نے اس میں پڑھا اعراض، بات نہ کرنا، محبت نہ کرنا، انس نہ رکھنا، فتح القدیر کی روایت ہے۔ اور نشوز یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا چھوڑ دے اور اس کے اخراجات میں کمی کرے، اور اعراض یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا بات کرنا پسند نہ کرے، بات چیت بند کر دے۔ اگر عورت کو اس بات کا ڈر ہو کہ ایسا ہوگا تو ان دونوں کو چاہیے کہ آپس میں صلح کریں، صلح بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعراض کرنے سے اور ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے سے بہتر کیا ہے، صلح۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ گھر نہ ٹوٹیں، گھر بسیں، نبھانا سیکھیے، نبھانا سیکھیں۔ کل میں بڑی اچھی چیز پڑھ رہی تھی کہ ڈیلیٹ کرنا نہ سیکھیں، نبھانا سیکھیں، کیونکہ ڈیلیٹ جب ہم ایک دفعہ کسی چیز کو کر دیتے ہیں نا، اس کے بعد ہم وہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے میں بھی ٹائم لیتا ہے، یعنی دوبارہ وہ انسٹال ہونے میں ٹائم لیتا ہے، تو ڈیلیٹ بس ہمیں ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد اس چیز کو بنانے کے لیے دوبارہ سے لے کے آنے کے لیے بہت ٹائم ملتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے ایسے فیصلے کرنے چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور جانیں بخیلی پر حاضر کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، بخل اور ایمان ایک بندے میں جمع نہیں رہ سکتے، آپس میں لالچ نہیں کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار، اللہ کو پتہ ہے کہ نکاح کے نام پہ جب یہ نکاح ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کے یہ نکاح ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کے بھی طریقے بتاتے ہیں کہ ایک دم سے آپشن دیے میں اللہ نے، لیکن یہ نہیں کہ آپشن کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ، فوراً کوشش کیے بغیر فوراً رشتہ ختم کر دو، رشتے بننے بڑے مشکل ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے آیت نمبر 129 کون سی ہے، یہ اگلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ایک سے زیادہ بیوی ہیں، جیسے کہ مرد کو اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے، تو اگر وہ کوئی مرد ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے، اپنی تمام بیویوں کے بیچ میں عدل کرے، انصاف کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ تم انسان ہو، ظاہر سی بات ہے، اور انسان کا دل کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کسی کی طرف کم ہوتا ہے، کسی کی کوئی بات اچھی لگتی ہے، کسی کی بری لگتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کر لیا ہے، تم نے کوشش پوری کرنی ہے کہ تم عدل کرو اور انصاف کرو، جان بوجھ کے تم نے بیویوں کے حقوق میں زیادتی نہیں کرنی، ایسا کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں
کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ایک طرف لٹکے ہوئے ہوگے. تم عورت کو اکیلا نہ چھوڑ دو, تم اس کو اللہ کے نام پہ لے کے آئے ہو, اللہ کی بندی کو تم نے اللہ کے نام پہ اپنے لیے حلال کیا. اب تم اگر کسی اور عورت پہ تم انٹرسٹیڈ ہو, تم نے کر لیا, تمہیں اختیار ہے, کرو, لیکن جو پہلی بیوی ہے اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. ہاں ہمارے معاشرے میں ایک بات بڑی عام ہے, عورت کہتی ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے مرد مجھ سے اجازت لے, جبکہ ایسا نہیں ہے, مرد کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مرد اس قابل ہے کہ وہ دوسری شادی کر کے کسی بھی وجہ سے وہ کرنا چاہتا ہے, اس کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن بات پھر یہ ہے کہ پہلی بیوی کا تمام حقوق پورے ہوں گے, تمام حقوق اور جو اللہ نے اس کے ذمہ لکھے ہیں فرائض حقوق پورے ہوں گے, اس کا نام و نفقہ, اس کو گھر, سب کچھ اس کا مکمل ہوگا. اگر ایسا نہ ہوا تو وہ مرد اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ اگر ایک سے زیادہ محبت کرے, میلان رکھے اور دوسری سے نہ رکھے, تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا. کتاب النکاح میں یہ حدیث. تو اس لیے چاہیے کہ ہم النساء کے سٹارٹ میں ہم نے پڑھا تھا 4 بیویاں کر سکتے ہو اجازت, لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اس پہ انصاف نہیں کر پاتا تو ایک ہی کافی ہے. ایک کے ساتھ تم حسن سلوک کر لو, اتنا ہی کافی ہے. اس آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وَإِن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, اور تم عدل کرو, انصاف کرو عورتوں کے درمیان. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کرتے ہیں. بس ان میں سے کچھ بھی اگر انہوں نے تحفہ دینا ہوتا اور وہ چاہتے کہ وہ تحفہ دیں تو اس تحفے کو روک لیتے, جب اللہ کے نبی میرے پاس پہنچیں گے تو تب ہم اللہ کے نبی کو وہ تحفہ پہنچائیں گے. بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خود فرماتے ہیں کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت ہے. سبحان اللہ. اور عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری ام المومنین ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں سب سے چھوٹی عمر کی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. اگلا پوائنٹ ہے عائشہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے درمیان کیسے انصاف کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماشاءاللہ کتنی ازواج تھی, کتنی ہماری ام المومنین ہیں. اللہ کے نبی انصاف کرتے تھے, آپ بے انصافی نہیں کرتے تھے. آپ نے ہر ایک کی باری مقرر کی ہوئی تھی, باریاں مقرر کی ہوئی تھیں, سب کچھ مقرر کیا ہوا تھا کہ ایک دن ایک کا ایک اس طرح. تو آج ہمارے مرد, ہماری سوسائٹی کے مرد اللہ ماشاءاللہ اس چیز کے اندر بھی بہت کم ہے. شادی کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پہلی بیوی یا تو اس کی طرف آتے نہیں. کئی کیس ایسے سامنے آتے ہیں, چھپ کے شادی کر لی, اس کے بعد پہلی بیوی کی طرف دیکھا بھی نہیں, اس سے بچے بھی ہیں, آپ کے گھر بھر آپ کا سب کچھ ہے, آپ کی ذمہ داری ہیں, سب چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اگر شادی کرنی ہے اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے, لیکن یہ نہیں کہ پہلے کو چھوڑ دینا ہے, انصاف کرنا ہے. اگر وہ آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے, موجود ہے, تو اس کو آپ نے ایسے لٹکتا ہوا نہیں چھوڑنا. آج اس کو چھوڑو گے کل تمہارا وہ ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا. اس لیے اس عذاب سے, اس سزا سے بچیں. اللہ کی بندیوں پہ ظلم نہیں کریں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے درمیان کیسے انصاف کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے بیچ میں دن مقرر کیے ہوئے تھے. آپ عدل کرتے اور آپ فرماتے اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے, اس بات میں مجھے ملامت نہ کرنا جس کا تو مالک ہے, اور میرا اس پر اختیار نہیں ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت کرتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو داؤد کی. عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, آپ بوڑھے ہو گئے اور شدید تکلیف آپ کو ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں سے اجازت لی کہ وہ ان تکلیف کے دنوں میں وہ میرے پاس آئیں گے, اور تمام بیویوں نے خوشی سے اجازت دے دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں میرے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں ہوا. صحیح بخاری کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کتنی خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال, آپ کا انتقال آپ کے گھر میں ہوا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام ازواج سے اجازت لی, جبکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے گھروں میں برابر جایا کرتے تھے. اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ فرماتے تم احسان کرو اور تم تقوی اختیار کرو, یہ دنیا چند دن کی ہے, رشتہ اپنا نبھاؤ, اچھا گزارو, اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے ہیں اور مسلسل تم پہ رحم بھی کریں گے. اگلا پوائنٹ ہے زوجین کی علیحدگی کی صورت میں اللہ کا وعدہ کیا ہے. اگر سب کچھ آپ نے کر لیا, نبھا نہیں ہو پا رہا, نبھا زیرو ہو گیا, نبھا نہیں ہو پا رہا, آپ نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے. اسلام چاہتا ہے کہ گھٹ گھٹ کے مرنا نہیں ہے, گھٹ گھٹ کے جینا نہیں, یہ نہیں کہ بس رشتہ فضول میں ہے, ایسا نہیں کرنا. بلکہ اگر ہر رشتہ آپ نے ہر حربہ استعمال کر لیا, کوئی صورت ممکن نہیں نکل رہی, طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے, آپس میں صلح وہ کر ہی نہیں پا رہے, اور جدائی کی صورت میں جب دونوں آپس میں دونوں علیحدہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کا ہی حامی و ناصر ہے.
اللہ کے بندے ہیں، میاں بھی اور بیوی بھی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عورت کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں الگ ہو گئی تو میں کھاؤں پیوں کیسے، میں تو مر جاؤں گی. اور مرد کو بھی اس طرح کی کئی فکر لاحق ہوتی ہیں، اس لیے عورت چاہتی ہے کہ میرا گھر نہ ٹوٹے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نبھا نہیں ہو پایا، پوری کوشش کر لی، حد المسی کوشش کر لی، اس کے باوجود بھی اگر ایسا نہیں ہے تو دونوں کو اللہ نے سلوشن دیے ہوئے ہیں. اللہ نے کیا سلوشن کیا دیے ہوئے ہیں؟ طلاق مرد کو دی اور خلا عورت کو. تو اللہ فرماتے ہیں تم طلاق دو یا خلا لو. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دیں گے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے، یعنی دونوں کو اپنی خاص جناب سے رزق عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رازق تم نہیں ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ مرد اور عورت دونوں کو سمجھانا چاہتے ہیں اگر تم دونوں کے بیچ میں آپ نبھا نہیں ہو پایا تو تم یہ نہ سوچو کہ مرد راضی ہے یا عورت راضی ہے. نہیں، اللہ راضی ہے. اللہ نے دونوں کو کھلاتا بھی پلاتا بھی. اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے فضل سے وسیع رزق دیں گے اور تمہارے بہتر رشتے کا انتظام کر دیں کہیں اور. اگر تمہارا آپس میں نبھا نہیں ہو پایا تو پھر تم کوئی بات نہیں، الگ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اپنے پاس سے خاص فضل عطا کریں گے. اور شوہر اور بیوی دونوں کن بنیادوں پہ آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ جب دونوں آپس میں اپنے حقوق و فرائض کو پورا کرنے کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہوں اور محبت کریں، باہمی رشتہ داری رکھیں، رحم دلی رکھیں اور آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کریں. تو اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہمیں اپنی ایک صفت عظیم کا شعور دلایا. اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، حکیم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے واسع ہونے کا بتایا. واسع کون ہے؟ وسعت والا، یعنی اتنا وسیع اور عزیز اس کا سب کچھ، اس کا رزق، اس کا علم، اس کا سب کچھ انتہائی وسیع اور عزیز. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے تمہیں بے نیاز کر دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے گا کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ مرد اور عورت دونوں کو تسلی دیتے ہیں اگر رشتہ آپس میں نبھا نہیں ہو پایا، تم لوگ آپس میں اکٹھے نہیں ہو پائے تو کوئی بات نہیں، اپنی زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ بہتر رشتے کا انتظام بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں کمال حکمت والے باریک بین ہیں اور اللہ تمہیں بے انتہا وسعت دیں گے، علیحدگی کے راستے بھی بنا دیں گے اور پھر تم دوبارہ سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہو. لیکن ہمارے ہاں ہمیں خوف بہت ہوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ، سوسائٹی، لوگ کیا کہیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے اور ہمارے ماتھے کے اوپر داغ لگ جائے گا. اس طرح کی تمام باتیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں. لیکن اسلام ایک انتہائی کھلا دین ہے، ہمیں آنکھیں کھول کے جینا سکھاتا ہے. تو یہ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں سے ہی یہ بھی ایک چیز ہے کہ جہاں پر ایسا ہو تو اسلام ان خواتین کو، ان مردوں کو یہ تلقین کرتا ہے ایسا کرنا ہے. لیکن مین بات کیا ہے کہ اگر آپ کی 2 بیویاں ہیں، مردوں کو جو اللہ نے اس آیت میں حکم دیا کہ اگر 2 بیویاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو آپس میں عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، نہ انصافی بے انصافی نہیں کرنی. اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق ہم نے بڑا اہم سبق پڑھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات سے اپنی خاص امان میں رکھیں اور عورتوں پہ ایسے ظلم کرنے سے مرد باز آ جائیں اور مردوں کو اپنی بیویوں کے بیچ میں انصاف کرنے والا بنائیں. اور اگر زوجین دونوں کے بیچ میں علیحدگی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے اوپر پرسکون ہو جائیں. وہ رب ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ پالنہار بھی ہے، وہ رب بھی ہے جس نے ہمیں شروع دن سے کھلایا پلایا، وہ اب بھی ہمیں کھلا پلا سکتا ہے. اس لیے یہ خوف نہیں کرنا کہ اگر کہ مجھے طلاق ہوگی یا مجھے خلا ہوگی تو میں رہ کیسے پاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نئے رشتے کا انتظام کر دیں گے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے حجت بنا دے اور ہمیں سچ میں اس علم کو اپنی زندگی میں لے کے آنے کی توفیق دیں اور ہمیں اس قرآن کے پیغام کو ہر جگہ تک، ہر ہاتھ میں، ہر گلی گلی، ہر کوچہ کوچہ، ہر جگہ، ہر گھر میں اس قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دیں. آئے ہم سب مل کے اس قرآن کے پیغام کو عام کرتے ہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ جاریہ بنانے، بہترین اپنے لیے، اپنے اساتذہ اور والدین کے لیے. آمین یا رب العالمین. اور ہمیں امت وسط، امت عدل ہونے کا ثبوت دینے کی توفیق دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.